زبان کھولنی پڑے گی، تو اس سے اچھا کہ توحید کا برقع پہن لو، اور سنت اتباع رسول اطاعت رسول کا نعرہ لگانے والے سب سے بڑے دشمن اتباع اور اطاعت ہے نا۔ میں نے یہ دیکھا کہ مسجد میں ایک امام ہوتا ہے جو سب جگہ ہوتا ہے، جی ہاں، وہی امام تکبیر بھی کہتا ہے اور وہی امام اذان بھی دیتا ہے۔ یہ کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں ہے کہ مؤذن صاحب گھر گئے ہوئے ہیں، نہیں، میں نے پتہ چلایا تو معلوم ہوا کہ یہاں کی سرکاری مسجدوں میں ایک ہی آدمی کی بحالی ہوتی ہے، تم ہی اذان دو گے، تم ہی تکبیر کہو گے، تم ہی نماز پڑھا دو گے، خود سے تکبیر کہو، اللہ اکبر، اور پھر نماز بھی۔ تو ہم نے کہا کہ ہمارے یہاں تو بچہ جانتا ہے کہ حضرت بلال اذان دیتے تھے، ہے نا، تکبیر کہتے تھے، تو سرکاری تو عالم نماز پڑھاتے۔ تو یہ کھلی ہوئی حدیث واضح ترین سنت کا الگ اعلان تک تجھے اس بات کا حقدار بناتا کہ اتباع رسول کانفرنس کا، اطاعت رسول کانفرنس کا۔ یا رسول اللہ۔ مسجد میں گئے تو میں نے دیکھا کہ اچھا مسجد تو اے سی ہو گئے، ہے نا، اب مسجد کو اے سی کرنا یہ اپنے آپ میں محل نظر ہے۔ چلیے اس سے آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ دیکھا کہ ممبر گائے، ممبر گائے، سادی سی چند سیڑھیاں آئے، اور ان سیڑھیوں میں بھی جہاں ایک طرف سرکار دو عالم کے بیٹھنے کی یاد تازہ ہو، وہیں یہ ادب بھی تازہ ہو کہ اس پر بیٹھنے والے ایسے گزرے ہیں کہ مسلسل نیچے اترتے گئے کہ تقاضا ہے ادب یہ ہے کہ وہاں رسول بیٹھے ہیں تو اب وہاں غلام کیسے بیٹھے۔ اچھا، اسی لیے ممبر سے الرجی ہو گئی، ادب کی غمازی کرتا تھا ممبر، اس لیے ممبر ہٹا دیا گیا۔ تب کیا رکھا گیا؟ خوبصورت صوفہ، اس میں کوئی سیڑھی نہیں ہے نا، اسی صوفے پر وراجمان ہوتے ہیں حدیث اور سنت کی بات کرنے والے علامہ روزگار، ہے نا، یہ ہے جناب اطاعت اور اتباع کا نعرہ۔ یہ دیکھیے آپ ذرا توجہ فرمائیے، اب ایک چیز اور دیکھیے، وہ یہ دیکھا کہ اچھا اللہ اکبر اذان ہوئی، کاہے کو کوئی سنت پڑھے، سیدھے فرض شروع ہو گئے، ہے نا، سیدھے فرض شروع ہو گئے، کوئی سنت نہیں پڑھتا، الگ اعلان سنت کا ترک ہے، کوئی نہیں پڑھتا، نہ پڑھنے کا موقع دیا جاتا، فوراً نماز کریے۔ کس اتباع اور کس اطاعت کی بات کرتے ہو؟ میں نے حرم کے اندر حدود حرم ہی نہیں، حدود مسجد حرام کے اندر دکانوں میں اور آفسوں میں بادشاہ کی یہ بڑی بڑی تصویر دیکھی لگی۔ ارے ہم لوگ تو کفرستان میں رہتے ہیں، دار الحرب میں رہتے ہیں، دین کو بچا کے رکھنے کی کوشش میں صبح سے شام تک پسینہ بہتا رہتا، ہمارے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ ہماری تو مجبوریاں ہیں، ہماری تو ابتلا اور آزمائش ہے، تمہیں جو دعوے دین ہے ذرا آئینہ اٹھاؤ اور اپنی شکلیں دیکھو اور باتیں کرو، یہ بڑی بڑی تصویریں۔ اچھا چلیے وہاں تو بادشاہ سلامت کہہ دیں گے، میں کیا جانوں، کسی عاشق نے اپنے کلیجے میں میری تصویر گھسا رکھی ہے تو اس میں عاشق کا کیا قصور؟ اچھا تو نوٹ کس عاشق نے چھاپا اور نوٹ کس معشوق کے عشق کی دلیل ہے نا؟ یہ نوٹوں پر تیری تصویر اور اس تصویر میں تیرے رخسار پر وکاس کا تل ہے نا، اس کا کیا قصور ہے، اس کا کیا جواب دے گا ہے نا؟ تو بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، باتیں بہت کہنے کی ہیں، اب آخری بات بھی رکھتے ہیں، کتاب ختم کریں، اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل پر ایک دو جملے
وعلمناہ من لدنا علما تو صاف ہو گیا، میں نے اسی کو عنوان بنایا تھا. رات گزر جائے اور درد غم کی داستان مکمل نہ ہو. ہے نا؟ بدعت مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ جو لوگ بدعت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جس چیز سے دعویٰ کر رہے ہیں وہی بدعت ہے. یہ دیکھیے یہ بدعت بدعت سے بدعت کا دعویٰ ہے نا. اچھا تو مولوی آیا تھا جس نے تقریر کی، اس کو پہن کیا رکھا تھا؟ چلیے جناب، ہے نا. پوچھنا چاہیے تھا کہ حضرت سلامت یہ بدعتوں کا موقع اور بدعت منہ سے نہ نکلے تو آیا ہے نا. یہ کس بدعت کی بات کرتا ہے اور کہاں سے کرتا ہے اور کیسی بدعت کی بات کرے گا؟ یہ کون ہوتا ہے؟ پہلے بدعت کا ڈیفینیشن سمجھا دے، جس کو کہتے ہیں بدعت، پھر بات ہو جائے. اور میں تمہیں ایک بات بتاؤں، اردو میں سیرت کی کتابیں پڑھنے سے بہت سی چیز چھپ جاتی ہے، اور عربی ماخذ میں جب کتابیں پڑھی جائیں تو سنو. ابو جہل کا ایک قول ابن ہشام نے نقل کیا ہے کہ وہ سرکار دو عالم کو بدعت کہتا تھا. سرکار دو عالم کو بدعت کہتا تھا اور کہتا تھا یہ نئی چیز پیدا کرتا ہے نا. تو مجھے یاد آیا ایک بزرگ کا قول کہ وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا ہے جب تک اسے وہ گالی نہ دے دی جائے جو رسول کو دی گئی. کیا بات ہے نا. وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ گالی نہ کھا لے جو رسول کو دی جاتی ہے نا. اسی لیے جس قرآن پر ناز ہے اور اسی ناز پر ایمان ہے اسی سے ساری امیدیں وابستہ ہے. اس قرآن کو کاغذ پر لکھنے اور چھاپنے والے، پہلے تو یہ بتاؤ کہ کاغذ پر لکھنا اور چھاپنا کس کی سنت ہے نا. اور اس کے بعد مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن کریم میں زبر زیر پیش کب لگا؟ دور رسالت میں، دور صحابہ میں کب لگا؟ یہ بدعت ہے یا نہیں ہے؟ اور رکوع کا نشان جس سے کوئی قرآن کا نسخہ مطبوعہ یا غیر مطبوعہ خالی نہیں ہے، رکوع کا نشان. اور جو خود تراویح فتال ہے ہو سکتا ہے مٹا دیا. تراویح کی 20 رکعتوں پر رکوع صبح سے شام تک دلیل دیتا رہتا ہے. 30 دن تک یا 29 دن تک ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھنے والا اطمینان کے ساتھ 30 رکعتوں میں قرآن کو تمام کرتا ہے. جن کے دیکھ لے جا کر تال ہے رکوع. یہ رکوع سے کوئی قرآن خالی نہیں تو رکوع لگایا کس نے؟ یاد رہے 200 سال کے بعد بخارا کے علماء نے، جو نہ مکے میں ہے نہ مدینے میں ہے، بخارا کے علماء رکوع کا نشان لگایا اور اس سے کوئی قرآن کا نسخہ خالی نہیں. کس کو بدعت کہتے ہو پتا ہے؟ یہ زبر زیر پیش تو حجاج بن یوسف کے دور میں حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ کے ایک شاگرد ابو الاسود طویلی نے یہ زبر زیر پیش لگایا. باب العلم نے اپنے دروازے پر بیٹھا کر ایسا دربان بنا دیا تھا کہ قرآن کے اعراض کی دربانی بھی اسی دربان کو نصیب ہوئی. یہ باب المشارق والمغارب کی غلامی کا صدقہ ہے کہ آج قرآن کا ہر زبر زیر پیش یہ چلا رہا ہے کہ میرا شجرے تلمس اور میرا شجرے عرفان
سیدنا علی ابن ابی طالب سے جا ملتا ہے نا. تو بزرگوں دوستوں اور عزیزوں کون کون سی چیز آپ کو بتائی جائے, پتہ نہیں اس بیچارے نے تقریر کرنے کے بعد کھایا کیا کیا ہے نا. اور بریانی تو اہم سنت ہے نا. حیدرآبادی ہو تو کیا کہنا, اس میں تو اجتماع بھی ہے اور اطاعت بھی ہے نا. امت کو ورگلانا, امت کو بے وقوف بنانا, اور حیرت ہے ان لوگوں کے بے وقوف بننے پر جو بدعت پر قدم ہلاتے ہیں. وہ بدعت صاف بدعتی ہے, صاف بدعت. اللہ یہ جتنے ہیں انہوں نے بدعت کی گالی دے کر اپنے چہرے پر وہ لکھ دیا ہے جو قدرت لکھنا چاہتی ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل. منافقوں کے بارے میں قرآن کریم نے ایک تاریخی بلکہ آبادی فیصلہ سنا دیا ہے نا. دوزخ گنہگار کے لیے بنی ہے نا. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے تائب فرمائے, نیکی اور بھلائی کے راستے پہ چلائے, اور اللہ رب العزت دوزخ کی آگ سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہم وقد عذاب النار, اللہم انی اعوذ بک من النار, اللہم اجرنا من النار. تم 8 بار میں کہتے ہو گے, 20 بار میں کہتے ہیں اللہم اجرنا من النار, یا مدیرو یا مدیرو یا مدیر. اور ذرا کھوج لینا کہ کس کتاب میں ہے, عیدی بدعت ہو جائے. تراویح کے بعد جو رکعت 4 رکعتوں میں تربیہ پڑھا جاتا ہے, ابھی بیچارے نے کھوجا نہیں ہے, ورنہ اس کو ایک نئی بدعت اور مل جاتی ہے کہ یہ 4 رکعت پر جو دعا پڑھی جاتی ہے یہ کسی حدیث کے مجموعے میں نہیں ہے نا. معصورہ ہے, سمائی ہے, بعد میں لکھا گیا. میری اپنی جانکاری کے مطابق بہت بعد میں یکبیک یہ چیز مل جاتی ہے. اس کے یہ مطلب نہیں کہ جہاں ملی اسی نے پیدا کیا. حدیث کے مجامع قرآن کا مجموعہ نہیں ہے کہ اب اول تاخیر جو اللہ نے نازل کیا وہ سب لکھ لیا گیا, جمع کر دیا گیا.